بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آپ جانتے ہیں کہ میں مسلسل تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں لاہور شہر سے جو ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، جس فتنے کو خطائی فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ دجل و فریب اور جھوٹ اور فساد پر مبنی ایک عظیم فتنہ ہے، جس کا بانی اور جس کا امام دجل و فریب ڈاکٹر اشرف آصف لاہوری ہے۔ ہم مسلسل اس کا تعاقب اور اس کے جھوٹ اور اس کے دجل پیش کر رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں، پورے ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا جاتا ہے۔ آج میں اس کا ایک ایسا جھوٹ، ایک ایسا دجل جو اس نے اس ہستی پر بولا جسے پورے پاک و ہند میں بلکہ پورے عالم اسلام میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جنہیں مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت کہا جاتا ہے، حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی خدمات سے تمام اہل علم واقف ہے۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جو ان کے مخالف تھے اور جنہوں نے مخالفت میں کوئی کمی کسر نہ چھوڑی، لیکن یہ جرت انہیں کبھی بھی نہ ہوئی کہ وہ اعلی حضرت کی تکفیر کر پاتے، یعنی ایسا کوئی جملہ، ایسا کلام حضرت فاضل بریلوی کی کسی تحریر میں انہیں نہ مل سکا۔ فتاوی رضویہ آپ کا چھپا ہوا موجود ہے، یعنی سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحات پر مشتمل اعلی حضرت کی تحریرات موجود ہیں۔ ان کے معاندین، مخالفین، حاسدین، ناقدین پوری کوشش کرنے کے باوجود کوئی جملہ، کوئی لفظ پکڑ نہ سکے کہ جس پر وہ یہ قول کر سکیں کہ ان لفظوں کو لکھنے والا کافر ہے۔ لیکن میں نے چند دن پہلے ایک دیوبندی عالم کا کلپ سنا جس میں وہ اعلی حضرت کی تکفیر کر رہا ہے۔ میں چونک گیا کہ وجہ کیا ہے، اس کو کون سی چیز، کون سی عبارت کہاں سے مل گئی۔ جب وہ کلپ تفصیلی سنا تو یہ سن کر بہت طبیعت کے اندر غم، رنج اور غصہ پیدا ہوا۔ وجہ لاہور کا ایک ناہنجار، ایک بدھو، اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا محافظ کہنے والا اور اس نام کے ٹکڑے کھانے والا اور اس نام سے عزت پانے والا، بلکہ میں صاف لفظوں میں کہوں کہ وہ اس نام سے اہل سنت کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ جناب والا، اس دیوبندی عالم دین نے ڈاکٹر لاہوری کی گفتگو کو نقل کیا اور اس حوالے کو بیان کیا جو ڈاکٹر لاہوری نے فتاوی رضویہ سے خیانت سے پیش کیا۔ یہ رضا خانیوں کا آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کے حوالے سے۔ اسی سلسلے میں رضا خانیوں کے اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی، جس پہ اپنے وہ صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیا ایک حدیث کا اور اس میں آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی۔ یہ موصوف اپنے دفاع میں کہہ رہے ہیں، تو موصوف نے اپنے آپ کو تو کفر سے شاید پتہ نہیں بچایا کہ نہیں بچایا، لیکن احمد رضا خان بریلی کو کفر کے گاڑ ضرور اتار دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی آدم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے۔ کان کھول کے میری آواز سن لو، آنکھیں کھول کے اپنے پاس فتاوی رضویہ شریف جو پڑھا ہے 186 صفحہ 30ویں جلد کا پڑھ لو، اور پھر سوچو کہ تم
جو آج ضد لگائے ہوئے ہو کہ رجوع کرو رجوع کرو رجوع کرو. اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں، میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں، اور اس طرح میں سینکڑوں دلیلیں سینکڑوں اماموں کی دکھا سکتا ہوں. تو ترجمہ کیا کیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے؟ کہتے ہیں یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا. سارے کان کھولیں، ہاں امکان خطا نہیں، وقوع خطا ہے. امکان خطا صرف نہیں بلکہ ایک طرفہ ماضی ہے. وہ گندم کا دانہ کھانا، اس کو خطا کہا، اور ساتھ اجتہادی کی قید بھی نہیں ہے. اب ذرا آئیے، یہ میرے پاس فتاوی شارح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 638 639 ہے. اس میں ایک سائل نے سوال کیا کہ اشرف علی صاحب نے جو سورہ فتح کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دیں. اس کے جواب میں کہتے ہیں شریف القمجدی صاحب کے تھانوی صاحب کے ترجمے سے ہر شخص کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صادر ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ اگر خطا صادر نہ ہوتی تو پھر معاف فرمانے کا کیا مطلب ہوتا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ حضرات انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اور بعد نبوت ہر گناہ سے معصوم تھے. تھانوی صاحب کے ترجمے سے اس عقیدے پر ضرور ضرب پڑتی ہے. گویا خطا کی نسبت کسی نبی کی طرف کر دینے سے عصمت انبیاء کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس پر ضرب پڑتی ہے، اور یہ بریلیوں کے نزدیک کفر ہے. لہذا اس فتوے سے آمزہ خان صاحب یہ ترجمہ کر کے خود کافر ہو گئے. اور خطا کا معنی عرف میں یہ بریلی بڑا عرف کرتے ہیں کہ یہ گستاخی کے لیے کفر کے لیے عرف ہونا چاہیے، عرف میں وہ کفر اور گستاخی ہونا چاہیے. تو عرف میں خطا کو کیا کہتے ہیں؟ خود اسی صفحے پر صفحہ نمبر 639 پر نیچے لکھے کہ واضح ہو کہ یہ ترجمہ اردو میں کیا گیا اور اردو میں خطا کے معنی گناہ اور غلطی کے ہیں. تو یہ خود انہوں نے واضح کر دیا کہ اردو میں خطا کے معنی گناہ کے، اور گناہ کی وضاحت نہیں کی، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ صغیرہ سے بھی یہ معاف مانتے ہیں. تو اس فتوے کی روح سے احمد خان بریلوی کافر ہوا، دیر اسلام سے خارج ہوا. سب سے پہلی بات، یہ فتاوی رضویہ جس کی عبارت ڈاکٹر لاہوری نے پیش کی، اس کی فہارس موجود ہے. یعنی فتاوی رضویہ سے پہلے ایک جلد میں اس کی فہارس بنائی گئی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس فتاوی رضویہ کو مطالعہ کرنے کے بھی قواعد بیان کیے گئے ہیں. اور پھر یہ بھی بڑے واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کس جلد کا کس عالم دین نے ترجمہ کیا ہے. میرے سامنے اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اس کے مترجمین میں حضرت سید شجاعت علی قادری علیہ رحمہ ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد احمد مصباحی ہیں، حضرت الحاج مفتی محمد صدیق ہزاروی ہیں، حضرت مولانا قاضی عبد الدائم دائم ہیں، حضرت مولانا الحاج مفتی محمد خان قادری ہیں، حضرت مولانا الحافظ محمد عبد الستار سعیدی ہیں. یہ اس کی پوری تفصیل ہے. اس کے اندر معاونین کا بھی ذکر ہے، وہ شخصیات جنہوں نے اس کے چھاپنے کے اندر، پرنٹ کروانے کے اندر یا علمی طور پر کسی طرح سے بھی تعاون کیا، اس کا ذکر موجود ہے. یہاں تک کہ عربی عبارات اور فارسی عبارات کا ترجمہ کرنے کے بابت بار بار ذکر کیا گیا، اور متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا کہ اس کی عربی عبارات اور فارسی عبارات کا ترجمہ فلاں 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 نے کیا. اب جو عبارت پیش کی ڈاکٹر لاہوری نے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پیش کی، اور کن لفظوں کے ساتھ پیش کی، آپ وہ خود پہلے سماعت فرمائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کہ میں اب جس کی عبارت پیش کر رہا ہوں وہ ہستی کون ہے، اور انہوں نے یہ ترجمہ اردو کا کیا ہے. یہ ہے وہ بہتان، یہ ہے وہ الزام کہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت کا اردو ترجمہ کیا ہے. یہ الزام
وہ لگا رہا ہے، پہلے اس کی زبانی آپ سماعت فرمائیں۔ اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں، میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں۔ تو ترجمہ کیا کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے؟ کہتے ہیں یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے اس کے لفظ سنے۔ آپ اس وقت سکرین پر وہ صفحہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر قوسین کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جن کو کتابوں سے شغف ہے، مطالعہ کرنا جانتے ہیں، انہیں بڑی آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ قوسین کے اندر جو کلام لکھا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس کو ڈاکٹر لاہوری نے کہا کہ یہ حضرت فاضل بریلی کا اردو کا کیا ہوا ترجمہ ہے، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ یہ حافظ عبدالستار دامت برکات القدسیہ جو جامعہ نظامیہ لاہور میں تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کا کیا ہوا ترجمہ ہے اور انہوں نے بھی اس کو قوسین کے اندر درج کیا ہے۔ ہرگز یہ ترجمہ حضرت فاضل بریلوی کا نہیں ہے۔ آئیے اس ضمن میں سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رسالہ تجلی الیقین کے نام سے چھپا تھا، حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ہی چھپ گیا تھا۔ پہلی اشاعت اس کی مطبع اہل سنت و جماعت بریلی سے چھپا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ صفحہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر یہ دوسری دفعہ چھپا، یہ مرکزی انجمن حزب الاناف لاہور سے شائع ہوا۔ پھر یہ تیسری مرتبہ چھپا اور تیسری مرتبہ اس کو چھاپا گیا مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ لیل پور سے یہ چھپا۔ یہ تینوں اس وقت آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ پہلا صفحہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں جو پہلی اشاعت ہے۔ اس پہلی اشاعت کے اندر پوری عبارت عربی کی دی گئی ہے، پوری عربی کی عبارت ہے۔ آگے وہاں سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ جہاں سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس عبارت کا ترجمہ کرتے جو ڈاکٹر لاہوری نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ خود کیا ہے، لیکن یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں ترجمہ نہیں ہے، بلکہ آگے سے ذکر شروع ہو رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، اے رب میرے، یہاں سے پھر دوسری طرف آ جائیے، یہ دوسری اشاعت، یہاں سے بھی بالکل عبارت عربی کی آپ ملاحظہ فرمائیں موجود ہے، لیکن ترجمہ اس لفظ کا نہیں ہے، اس عبارت کا نہیں ہے۔ تیسری طرف آ جائیے، یہاں پر بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، تیسری اشاعت کے اندر بھی بالکل عربی عبارت موجود اور ترجمہ کیا گیا، لیکن ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا گیا جن کا تعلق خطا کے ساتھ تھا۔ اب میں اپنی زبان کا ترجمہ نہیں، میں بریلی کے تاجدار کا لکھا ہوا ترجمہ دکھا رہا ہوں۔ تو ترجمہ کیا کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے؟ جناب یہ ہے ہمارا مقدمہ کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ افترا ہے۔ حضرت فاضل بریلی کی جانب اپنی خطا کو، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ شخص، یہ ظالم کیا کیا خیانتیں کر رہا ہے۔ میں اس ضمن میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد ہے، جس سے آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ترجمہ کیوں نہیں کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں کیا، اور ڈاکٹر لاہوری کہہ رہا ہے کہ اشرف آصف جلالی کہے تو غلط ہے، گھر کہہ سکتے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں یہ لکھ دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو وہ غلط نہیں۔ جلالی کہے سجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو پھر بھی غلط ہے، اگرچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارتکاب اور خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں، وہ لکھ دیں، پھر وہ غلط نہیں۔ ان کا رجوع بتاؤ، رجوع نہیں تو پھر معاذ اللہ
وہ جو جملہ میرے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ سب کے بارے میں بولیں گے. اور بڑے اہتمام سے کہہ رہا ہے، اور دھوکے سے، دجل سے، فریب سے مغالطہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اور ہم ثابت کر چکے کہ تجلی الیقین میں فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت نے کہیں اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ آپ ملاحظہ فرما لیں. اور یہ عبارت فتاوی رضویہ کی ہے. یہاں پر یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو یہ جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی بابت اس کی خبر دے. ہاں اللہ تعالیٰ کے قول کے ضمن میں ہو تو حرج نہیں، یا کسی حدیث میں ہو تو حرج نہیں. اپنی طرف سے تو اس قسم کے امور کو کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف بھی منسوب کرنا پسند نہ کرے گا. تو حضرت جو ہمارے جد اعلیٰ یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اکبر و اعظم اور اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین سے پہلے نبی ہیں، ان کی بابت یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہمارے علماء اللہ ان پر رحم فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بغیر تلاوت یا حدیث کے ان کی لغزش کا ذکر کیا یا ان کی نافرمانی کا ذکر کیا تو اس نے کفر کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں پناہ مانگتے ہیں. حضرت کے اور الفاظ بھی مشاہدہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ لفظ بولے، فرماتے ہیں کہ زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے. اللہ اکبر، انتہائی سخت ترین الفاظ. کہا کہ عام آدمی کو یہ مناسب، روا، جائز نہیں. اور اگر وہ شخص کس ارادے سے کر رہا ہے، یہ آگے بات اور سخت سے سخت تر ہو جائے گی. یعنی کوئی معاملہ ایسا عذر کا پیش آ گیا کہ اس نے دفاع عظمت انبیاء کے سلسلے میں یہ عبارت پڑھ دی تو معاملہ مختلف ہو جائے گا. لیکن وہ شخص اپنی غرض کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے نفس کے لیے ان الفاظ کو بولے گا تو کہا گدی کے پیچھے سے زبان کھینچی جائے گی. گرامی قدر حضرات، ایک حوالہ اور بھی آپ سماعت فرما لیں. المعتقد عقیدے کی کتاب ہے. اس المعتقد کے اوپر المستند کے نام سے حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ لکھا ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے بہار شریعت مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں صدر الشریعہ کہا جاتا ہے. انہوں نے اس پر مسئلہ ضروریہ کے ساتھ عنوان نوٹ لکھا. سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے. اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال. مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے. یہ پورا نوٹ اہل علم اس کو ضرور اس کو پڑھیں. میری گزارش ہے مفتیان بریلی شریف سے، میری گزارش ہے ان علماء سے جو فکر رضا کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، جو اعلی حضرت کے نام پر چندے بٹورتے ہیں، اعلی حضرت کے نام پر ٹکڑے کھاتے ہیں، اور اعلی حضرت کے نام پر وہ بہت کچھ کرتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ جس شخص کو بولٹن کے علماء نے ایک صحیح العقیدہ، متقی اور با عمل عالم دین اس سوال نامے کے اندر لکھا، جو سوال نامہ بولٹن سے بریلی پہنچا، جس کے جواب میں انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا. اب میرا ان سے سوال ہے، بتائیے کہ یہ شخص
आला हजरत पर झूठ बांध रहा है या नहीं, बहतान लगा रहा है या नहीं? क्या इस शख्स की वजह से एक देवबंदी आलिम ने आला हजरत की तकफीर करने की जुर्रत की या नहीं? आपके पास गैरत हमीयत है या नहीं? या मैं वो अल्फाज आज आपके लिए बोल दूं जो अल्फाज इसी डॉक्टर अशरफ लाहौरी ने दरबार आलिया, गौसिया, मेहरिया, गोलडा शरीफ के मुफ्तियान के लिए बोले थे कि आज अगर हजरत गोलडवी जिंदा होते तुम्हारे साथ ये सलूक करते। मुझे अफसोस है उन यतीम मुफ्तियों पर जो गोलडा शरीफ बैठ के पीर साहब की किताबों से खयानत कर रहे थे। सैयदना पीर मेर अली शाह आज जिंदा होते, खुदा की कसम मेरा ये नजरिया बोलता है कि इन लोगों को 100 जूता मार के एक शुमार करते कि तुम मेरी तरफ ऐसी बातों को मंसूब कर रहे हो। आज मुझे हक पहुंचता है मैं आज ये कहूं कि आज अगर हजरत फाजिल बरेली मौजूद होते तो ऐ मुफ्तियाने बरेली तुम्हें भी 100 जूते मारते, एक शुमार करते। पूरे अहले सुन्नत व जमात को तकसीम कर दिया, जबकि हकीकत हाल ये है कि ये शख्स अंबिया रसूल की खताएं शुमार कर रहा है, जिक्र कर रहा है, बार बार कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, यहां तक कि इसने अब वो जिसारत भी कर ली कि सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम की जात वाला सतूदा सिफात के लिए ये लफ्ज उसकी जबान से अब जारी हो गए कि हजूर के कलेमात को उसने नामुनासिब कहा, नामुनासिब कहा। मैं उसका एक यहां पर एक क्लिप में इशारा दे देता हूं। अब मुझे बताइए कहां गया वो आपका जज्बा, वो इश्क, वो मोहब्बत, वो सारी फिक्र कहां है? एक शख्स को बचाने के लिए, एक मौलवी का दिफा करने के लिए आपने पूरी फिक्र को, पूरे अहले सुन्नत के मनहज को, अहले सुन्नत की रविश को, अहले सुन्नत के मिजाजे अदब को आपने दाव पर लगा दिया। मेरी दुआ है अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु व अहज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु आपको हिदायत की तौफीक अता फरमाए और हक और सच और सीधा रास्ता आपको दिखाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यिदा तय्यिबा ताहिरा